بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ون اینڈ اونلی گوہر بٹ صاحب، میرے تاڈے فیورٹ جناب۔ اچھا بڑی مشکل پڑیا بٹ صاحب ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ بڑی مہربانی بھائی، تسی بلا لے پڑھ لیا اچھا نالے۔ بٹ صاحب یہ بتائیں، یہ عید کیسی گزرے گی ڈیالہ میں؟ اڈیالہ میں اطلاعات مجھ تک آئی ہیں کہ شاید کو ترس کھادا جاوے تے انہوں دونوں جیاں کٹھیاں کرتا جائے، ایک کمرہ بنایا ہے وہاں پہ۔ اچھا قانون یہ ہے کہ ڈی سی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو قیدی ہوتا ہے اس کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ایک کمرے بنے ہوئے ہیں، یہ 2002 میں پریچرے کی اسمبلی تھی جب وزیر اللہ تھے، اس وقت یہ قانون بنا تھا، تو وہ پھر ان کی ملاقات کروا دی جاتی وہاں پر علیحدگی میں۔ جو ویسے پہلے کی ملاقات ہوئی ایسی؟ ہاں ہوئی ہے، جدو عمران خان کی ملاقات نہیں نہ ہوندیاں والیاں، ادو نے رولا پانا شروع کر دیا، جس ویلے ملاقات ہوندی ٹھنڈا ہو جاتا۔ اوکے اچھا بٹ صاحب، ملاقات تو ماشاءاللہ سعودی عرب میں بڑی اچھی زبردست ہوئی ہے۔ کیا کیا سعودی عرب میں؟ ماشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، پورا وفد گیا ہے، بڑا پروٹوکول تھا۔ دیکھیے وہ اطلاعات تو یہ ہے کہ جو ہیں اپنا کراؤن پرنس ہیں جی، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عید یہاں پر ہمارے ساتھ کریں، تو وہ پھر وہاں پر گئے، اور یہ دورہ اس حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بعد ایک بہت اہم دورہ امریکہ کا آ رہا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو امریکہ کے دورہ سے پہلے یہ جو دورہ ہے نا، اے جڑا گا انہیں یوتھیوں بڑے دورے پاتا ہے پڑھ کے، یہ فل ٹائم پریشان جے کہ کی ہو کی رہا، کیونکہ انہیں کوئی اب جو ہے نا سین نظر نہیں آ رہا۔ ابھی یہ دیکھیں نا عمران خان نے جو کال شال دی ہے اور کہا یہ مارنگ بلوچ بھی نال رلے گی تو سارا یہ سارا ڈیسپریشن کا ایک اس میں پہلو یہ نکلتا ہے کہ ڈیسپریٹ ہو کے یہ بات کریں، اور مذاق کی حد تک اگر بات کریں تو یہ بھی آ سکتی ہے جناب، کیونکہ میاں بیوی والی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، ایسے کر کے خاص بھی لینے وہ پریشرائز کریں۔ لیکن اگر میں سیریس نوٹ پہ بات کروں تو سیریس نوٹ پہ بات کیا ہے کہ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ مودی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ باہر نکلے، اور پاکستان میں نوجوانوں کی پارٹی کسے کہا جاتا ہے؟ قوم یوتھ۔ تو یہ مودی، عمران، مارنگ بلوچ، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، یہ سارے ایک ہی جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو گیا۔ ہاں یہ ساری ایک چین ہے، یہ ایکسپوز ہو۔ ماہرنگ کا ایسے وقت میں ہسپتال پہ حملہ کہ دہشت گردوں کی لاشیں لے کے جانا، پھر اس کے بعد دھرنا دے دینا، اگر لاشیں اٹھا کے گئے ہیں اور اگلے دن دھرنا، پھر اس کے بعد جناب علی عمران خان کا یہ کہنا، مسلسل 2 بار ٹویٹ کر دیا نا کہ ماہرنگ بلوچ کو ہم اپنے احتجاج میں شامل کریں گے، تو یہ وہ پورا پلان جو بالکل یہ وہ پلان ہے وہ سارا سامنے آ گیا، یہ اسی طرف جا رہا ہے، اسی طرف جا رہا ہے۔ اب بھی کچھ یوتھیے کیا ظاہر ہے، جو یوتھیا ہوتا ہے بیچارہ اس میں عقل نہیں ہوتی تو وہ یوتھیا ہوتا ہے، بالکل۔ تو وہ جڑے کوئی یوتھیا ہے نا ایک میں 0.5% بھی نہیں ہوں گے، کم ہو گیا ویسے پولیٹیکل ایکٹیویزم دا، تو وہ جو ہے وہ چیکا چکا مار دے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس طرح سے اب ان کا وہ جوش یا ایک زور جو نظر آتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ادروائز بھی، وہ نہیں ہے۔ نہیں، عمران خان کی سیاست مکمل طور پہ ایکسپوز ہوگی، نو ڈاؤٹ۔ اب عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو بالکل عروج پہ تھی، چونکہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، لیکن اس کے بعد شاید عمران خان جو ہے وہ بہتر پرفارم نہیں کر پائے۔ نہیں، اس کے بعد جیسے جیسے انہوں نے مطلب کبھی خط لکھ دیا IMF کو، کبھی لابنگ فارم، ان ساری چیزوں کے باوجود میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، یہ بات درست ہے جی بالکل، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، ایک پاپولر لیڈر ہے۔ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا وہ تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو سنجے دت والے سٹائل میں لے کے آئے گا تو وہ پاپولر ہو جائے گا۔ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ ہمارے یہاں پر جگہ ڈاکو جو ہے نا اس کو پریز کیا جاتا ہے، ملنگی بھی ایک ڈاکو تھا، اس کو بھی ہم پریز کرتے ہیں۔ جو دلہا پٹی سی وہ بھی اس وقت کی قانون کے مطابق ایک لٹیرا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی پریز کیا جاتا ہے۔ ان سب کے اوپر بول کہے گئے، بولیاں نے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا عمران خان پاپولر ہے، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، پاپولر وہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ بالکل۔ اب میں آپ سے گزارش کروں کہ میں میاں نواز شریف کی پالیسی سے اختلاف کر سکتا ہوں، میں جو ہے اپنا زرداری صاحب کی پالیسی سے اختلاف کر سکتا ہوں، بھٹو صاحب کی پالیسی سے لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن کبھی یہ شبہ نہیں گزرا کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔
آصف علی زرداری صاحب نے تو بی بی کی اسیسینیشن کے بعد پاکستان کھپے کہہ دیا، مطلب پاکستان کھپے پنجابی کا کھپے خیر اور ہوندا ہے، اب لیکن دیکھیں نا جیسے میاں نواز شریف ہے ایٹمی دھماکے کی واری گئی $5 ارب نوں لت مار دی دھماکہ، بڑے پیسے سی ہو۔ اچھا ایتھے کی حالات، عمران خان خط لکھ رہا ہے IMF کو کہ پاکستان کو آپ پیسے نہ دیں تاکہ یہ ڈیفالٹ کر ڈیفالٹ کر دیں، کس کا فائدہ ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اگلا پلان بھی بتاتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، پھر ہمیں اپنا نیوکلیئر جو ہے وہ بیچنا پڑے گا، اس کو بند کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ یہ سارا پلان اس نے خود بتایا ہوا ہے، بالکل اپنے انٹرویوز میں بتایا ہوا ہے، اپنے ولاگز میں بتایا ہوا ہے۔ تو عمران خان ملک دشمن ہے، یہ فرق ہے جو ہے اپنا عمران خان میں اور باقی جو لیڈرشپ۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ جی ابھی بھارت کی طرف سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ایک جارحیت کی گئی، اگر عمران خان ہوتا تو اسی وقت جواب دیا جاتا، 4 دن انتظار نہ کیا جاتا۔ نہیں ہے جہلوں والی بات ہے نا، دیکھیں آپ نے جو جواب دینا ہے وہ جواب یہ گفتگو نہ دینا تے دی جب وہ منہ نہ فیر کرنے سے پاویں کر لو، لیکن جب آپ نے جواب دینا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو پراپر اپنی ساری کی ساری جو ہے توپاں ٹینک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، پورا چیزوں کو موو کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وہ موو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ویسے اس نے جواب دیا تھا بٹ صاحب، میں آپ کو صرف یاد مجھے پتا ہے کہ کیا میں ان کے کہنے پہ جنگ چھیڑ دوں؟ نہیں وہ تو اس نے جواب دیا تھا، اس کو 2-3 موقع ملے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اصل میں ایجنڈے پر ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ اصل میں ایجنڈے پر ہے۔ تو پاپولیرٹی صرف کافی نہیں ہوتی۔ چاہت فتح علی خان بڑا پاپولر ہے، آپ کو پتا ہے؟ چاہت فتح علی خان اتنا پاپولر ہے کہ اس کا ایک جو ٹریک تھا وہ یوٹیوب کو میں نے دیکھا، وہ 80 ملین چڑھا تھا، وہ بدو بدی والا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو میں گلوکار تو نہیں مان سکتا۔ یہ عمران خان بدو بدی کر عمران خان جڑا بدو بدی سیاست بڑے ہیں، میں اس کو کسی صورت بھی محب وطن نہیں مانتا۔ بٹ صاحب جنہوں نے بدو بدی نو بنایا انہوں دا کی کرنا ہے؟ انہوں دے نال ہو رہی ہے نا، دیکھو تسی وہ موادہ گواہ بھی بن گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کو لائے تھے، یہ سٹارٹ کرنا چاہیے جنرل ضیاء سے لے کے آن ورڈ جتنے بھی لوگ آئے ان سب نے عمران خان کو پروٹیکشن دی۔ پھر یہ واحد ایک شخصیت آئی، جنرل عاصم منیر، جنہوں نے انہوں اتنے رکھیا جتنے انہوں رکھنا چاہیے، جتی دی نوک تے بل بوٹ تھلے۔ یہ اصل بات یہ ہے اور یہ بالکل ٹھیک کیا۔ بٹ صاحب وہ تو عمران خان کہتا ہے کہ جی عاصم منیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے وہ بالآخر ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نے ہی عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا۔ پہلے وہ کہتا تھا میں نہیں ہٹایا، میرا تعلق کوئی نہیں، جھوٹا جو ہے۔ اچھا اب جناب علی وہ بندہ اس بات پہ زور لگا رہا ہے کہ نہیں جی انہیں میری بڈی نال رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یار جنہیں رابطہ کیتا بڈی نال اودے تے تو غیرت نہیں کھادی۔ زلفی بخاری نے رابطہ کیتا فون دے اوتے تے او کہہ رہی کہ آپ تو میں بھول ہی گئے ہیں، آپ ملتے نہیں ہوئے، لفٹ نہیں کراتے۔ او تے عمران خان نے غیرت نہیں کھادی۔ اودے ذریعے رابطہ ہویا ہے بابا، میں جو جڑا اصل رابطہ ہے، دیکھیں نا یہ تو الزام ہے نا، ہاں جی، لیکن ایک بات ثابت شدہ ہے جی، اس پہ بات نہیں کرتا کہ گھڑیاں بیچنے لیے انہیں فون کیتا سی کہ ساڑی گھڑیاں بیچ دے، ثابت شدہ بات ہے نا سر، تو وہ اس پہ بات نہیں کرتا۔ تو یہ اصل میں عمران خان نا ایک مکمل جھوٹا آدمی۔ اگر میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شیطان کے چیلے کی انسانی شکل ہو سکتی ہے نا تو عمران خان ہو سکتا ہے۔ واہ، اس کے علاوہ مجھے اس کی کوئی اور سمجھ نہیں آتی کہ شیطان اگر انسانی روپ میں آئے گا تو کس طرح کا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے عمران خان ورگا ہوئے گا، بالکل، اور حرکتیں بھی اس طرح ہی کرے گا۔ سارے وہ جو ان کے نظر آتے ہیں، ہاں حرکتیں دیکھ لیں آپ ان کی اسی طرح ہی۔ ایک بھی چیز جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ان کی، کوئی ایک چیز، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نعرہ بنایا اس پہ لعنت، جس نے یہ نعرہ بنایا ان پہ لعنت جو یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، جو بھی قانونی بنتی ہو کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ جو یہ نعرہ بنانے والا اس پہ لعنت، او دے پیو دے لعنت، او دی ماں دے لعنت، او دی آنے والی نسلاں دے لعنت، او دی پچھلی نسلاں دے لعنت، جو لگاتا ہے اس پہ بھی اسی طرح لعنت۔ اچھا بٹ صاحب، کیونکہ پاکستان ہماری جان، پاکستان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ کیڑی سیاسی جماعت ہے جڑی کہندی پاکستان خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ یہی انتشاری ہے۔ تے پھر یہ سارے اتنی سی بات ہے، یہ سارے ملک دشمن ہیں۔ جو بھی یہ نعرہ لگائے، دیکھیں جی شکیل صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے، میں پاکستان کے معاملے میں بڑا جذباتی ہے، میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جو یہ نعرہ لگاتا ہے وہ ملک دشمن ہے، بڑی سمپل سی بات۔
ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜੈਸੇ ਜਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਫਰਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਫਰਾਡੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਹਦ ਫਰਾਡੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬੜਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਤਾਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। वो हुआ ये कि एक टीवी चैनल ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਨਿਊਜ਼, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ। ਵਿਕਟਰ ਆਹੋ, ਅੱਛਾ, ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਹੱਥਿਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ कराई इसकी जनाब हम पूरा इन्फ्लुएंस कर लेंगे तो मीडिया हो जाएगा, तो जनाब यूं टीवी होगा, ऐसे फटे बजणगे, ये लाइट घूमेगी, जो पूरा ड्रामा करके ना, ज़ाहिर है वो उसके पास अल्फाज की कमी तो नहीं है, बड़ा वारदाती है बड़ा बड़ा। तो उसने वो करके ते जनरल फैज़ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ वो DGI ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਨ ਖਾ ਗਏ ਸਨ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ जो पंजाब का वो एंटी करप्शन है उसमें एक दरखास्त है, उस पर इंक्वायरी मार्क हुई। ये भान मिली भगत करके पाकिस्तान तो नस गए और बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। अभी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो एक टेंशन हुई है जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत मारा है, ये भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान का तो बहुत नुकसान हो गया, इंडिया तो बहुत आगे है, पाकिस्तान क्या बेचता है। हमारे तो फौजी जो हैं वो जाके जनाब वहाँ पे उन पहलगाम वाक़े में मुलव्वस है। हाँ। इस ब्लॉग कितने है जी, बिल्कुल कीते ने सर। फिर तो सर इन्होंने करना की है सर, कुछ भी नहीं है बेचारे। देखो मेरी बात सुने, ये लोग वो होते हैं जो बाहर जाके अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई तो हो सकती है, कानून के मुताबिक नोटिस हुए हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई तो हो सकती हैं। वो नई एजेंसी जो बनाई है, हाँ, नहीं वो हो सकते हैं, इनकी जायदाद जब्त हो सकती है। मतलब आफताब इकबाल का लाहौर के अंदर बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वो जब्त हो सकता है, उसके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, की जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के खिलाफ है, यार मेरी बात सुन, मैं फिर तुम कह रहे हैं रेड लाइन अपनी पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा भावें वो कोई होवे, वो परले पासे ही है, वो साडे चो नहीं। बस अच्छा बट साहब, वो इंडियन एक पायलट शिवानगी सिंह का बड़ा मसला बना हुआ, आपने खबर दी थी, मिल गई, वो कहते साढ़े को है ही कोई नहीं। एक वो मामला अब ये बन गया है, देखें मैंने ये खबर दी थी कि वो मिल गई और वो जो है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। ये मेरे पास इतलात थी, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने खबर दी थी। लेकिन उसके बाद अगली खबर आई, वो मुबशर लुकमान ने दी। अच्छा, वो खबर ये थी कि जनाब शिवांगी शायद मर गई है, क्योंकि उसके वालदेन ने सोशल मीडिया पर रुला पाया साड़ी कुड़ी का साड़ी मुलाकात। तो अब ये देखिए ना, अब वालदेन के साथ उनकी बेटी की या बेटे की अगर मुलाकात नहीं हो पा रही तो इसका मतलब है कुछ दाल में काला है। ठीक है, वो मुस्कुराहट में तो कुछ नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा, नहीं वो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल, मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि देखिए जब आप इतने बड़े फोरम पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो, और एक सीरियस मैटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें इस तरह की मुस्कुराहटों के पीछे कुछ नहीं होता। मतलब ये मामला क्लियर है कि बंदी पाकिस्तान को कोई नहीं भाई। नहीं देखिए, ये मेरे कहने ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ। ਇਹਨੇ DGIS ਵੀ ਯਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖਬਰ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਖਬਰ ਹੋ। देखिए फ्रॉम हॉर्सेस माउथ की बात ओके, कि वो पाकिस्तान के पास नहीं थी। अच्छा, अब ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त एक जो होता है अपना त्यारे से आप इजेक्ट करते हैं, तो वो जब आप लैंड कर रहे होते हैं ना, त्यारे से इजेक्ट करते हैं, तो सीट जो होती है ना, सीट उसके साथ बंधा होता पैराशूट, आपके साथ नहीं बंधा होता, उस सीट के साथ बंधा होता है। तो जब आप इजेक्ट करते तो सीट समेत, सीट समेत थल्ले आगे डिग दो। ठीक है, अब जो भी शिवांगी की तस्वीरें आई थी उन दौरान में, और वो एक फुटेज भी आई थी कि जनाब शिवांगी लैंड कर रही है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, वो सारी की सारी फ्रॉड थी। ठीक है, क्योंकि किसी नाल सीट नहीं सी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। फिर हमारे तो हालत ये है सोशल मीडिया की कि एक नौजवान है, शायद कामरान नसीब उसका नाम था, पट्टी, उसकी असी मशहूर करता पढ़ के भाई जेड़ा ना वो उड़ाता नहीं इंडियन उड़ा मारे, तो वो बेचारा वहाँ पे लोड मास्टर है का हिस्सा है, लेकिन लोड मास्टर है। सर अब आप देखिए ना, आप जर्नलिस्ट हैं, हम लोग अखबारात में काम करते थे, वो जो वहाँ पर हेल्पर है
یا جہاں پہ کوئی مشین مین ہے یا وہاں پر کوئی کمپیوٹر آپریٹر ہے، وہ ہماری ٹیم کا حصہ تو ہے لیکن وہ صحافی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بائی لان شکیر ملک سے چھپ سکتی ہے، پٹیخان سے نام سے نہیں چل سکتی. پٹیخان ہاں وہ کی بنے پٹیخان دا پٹیخان یاد آ آ گیا، گیا. موجہ مار رہے تھے. کیوں؟ کمال ہو گیا. ان کو پوچھنا سر جی وہ 22ویں گریڈ کا افسر ہے اور وکری گل ہے کہ ان جڑا نا انہوں 22واں گریڈ لکھنا نہیں آتا. ظاہر ہے جی وہ واسطے تے کچھ جڑا ہے نا وہ اچھا لیکن وہ سر سرخ سفید رنگ ہے، لاٹا ماردا ہے اس وقت. 22 کے قریب اس کو ملازم ملے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی سے. یہ GOR1 میں رہتا ہے. اگر آپ اس کی کوٹھی دیکھے جا کے تو اسی کہو ہے جی یہ وہ بندہ ہے جس پر اتنے کرپشن کے الزامات ہیں اور تقریباً ثابت شدہ نہیں ہے، اس نے کنفیس کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ سر وہ اس میں رہتا ہے. کوئی یہاں 4 کے قریب گاڑیاں سرکاری ملی ہوئی ہیں اور 22 ملازم ہیں اور گارڈ ملے ہوئے سرکاری. ٹھیک ہے، تو وہ بھائی صاحب جڑے نے وہ اس طرح پھرتے نے کلف والے کپڑے پا کے کہ جس طرح بس اکبر اعظم جڑا نا انہوں نے ملازم سی. ٹھیک ہے، وہ کوئی پوچھنا نہیں. چودھری صاحب کے کیا حالات؟ چودھری کیڑا؟ چودھری پرویز لائی صاحب. چودھری پرویز لائی صاحب بیچارے کیا کرے، پتر چھٹ گیا ہے. پتر کیوں چھڈ گیا ہے؟ ذرا وچلی گل. پچھلی گل میں تو نہیں دستا، مینوں تے اس گل دا پتہ نہیں. مبشر لقمان نے ساڈے پروگرام اس گل کی سی، وہ میں رپیٹ کر دینا. انہیں کہ بڈھی انہاں دی مبشر لقمان دے مطابق جو سارا نام کی خاتون جو پرویز کی سیکنڈ وائف ہے 20 کروڑ دا بنگلہ شملہ جدا، ہاں وہی والی کہہ رہے ہو؟ ہاں وہی والی. وہ جو ہے مونسلائی صاحب کے ساتھ بھی اس کے تعلقات رہے. واہ. اب یہ وہ بات وہ کہہ رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں میں نے اکثر بٹ صاحب دیکھو چودھری خاندان پنجاب کی سیاست میں رواداری والی سیاست. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات بتاؤں، یہ جو رواداری کی باتیں ہیں نا، میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں، یہ چودھری شجاعت حسین کی وجہ سے اور ان کے جو بیٹے ہیں دونوں، میری دونوں کے ساتھ ہلکی سلام دعا ہے، 1-2 بار ہوئی ہے. دونوں بیٹے جو ہے نا یقین کریں بہت ہی تہذیب والے، اور واقعی لگتا ہے کہ وہ اپنے والد کی جو ایک ہے روایات کے ساتھ وہ آگے لے کر بڑھیں گے. یہ جو پرویز لائی صاحب ہے نا، یہ اور ان کے جو ہیں اپنا صاحبزادے، وہ انہوں نے گردنا اتنے سریا نہیں گاٹ رہے 2002-3 دے. یہ تو جتنے ان کو انہیں سنبھال کے رکھا یا پردے پا کے رکھا چودھری شجاعت نے رکھا. اچھا بٹ صاحب طارق جمیل صاحب اصل لڑائی چونکہ ٹائم کافی ہو گیا. کیا طارق جمیل صاحب آج کل بڑا اہو بکا کر رہے ہیں، ترس نہیں آ رہے انہوں نے؟ نہیں طارق جمیل صاحب کے بارے میں کیا بات کروں یار. میں نے ان کے بارے میں بات کی تھی، پھر ان کا کل مجھے فون آ گیا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ حقیقتیں کچھ ڈفرینٹ ہیں. وہ میں کہا سر جو تسی کہتے ہو تہاڈا موقف آنا ضروری ہے، میں تہاڈا موقف بھی دے دینا. میں نے ان کو دے دیا، میں نے ان کی جو انہوں نے بتایا وہ میں نے اپنے بلاگ میں کہہ دیا تھا. لوگ اس کو بائی کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن طارق جمیل صاحب جو ہے نا سر، اب ہر چیز کا ایک انت تے ہونا ہوتا ہے نا بھائی. یعنی کوئی بھی ہے اپنا شخصیت ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس نے بہرحال اپنے اختتام کی طرف جانا ہوتا ہے، تو وہ ایسے طرح ہی ہو رہا ہے. طارق جمیل صاحب کا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس اختتام ہو لیکن گیا. جہاں سے ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ تبلیغی جماعت کے جی اور عالم دین ہیں. اب وہ تبلیغی جماعت کے جو سربراہ ہیں، یہاں کی جو پوری ٹیم ہے، وہ ان کو ڈسون کر رہی ہے. نہ صرف ڈسون کر رہی بلکہ وہ کہہ رہی کہ آپ نے ہمارے بہاف پہ کہیں جا کے اپنا تعارف نہیں کروانا. تو اب یہ ظاہر تکلیف کی بات تو طارق صاحب کے لیے ہے، لیکن اب جو پھر وہی بات ہے کہ یہ اتنا زیادہ وہ آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کو اور اتنا زیادہ ان کے کریکٹر کے اوپر لوگوں نے سوالات اٹھا دیے تھے، خاص طور پہ پولیٹیکل موٹیوز لوگ کہتے تھے ان کے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے لیے بڑی دعائیں شوائیں کی، جذباتی قسم کی، سیاسی قسم کی سیاسی گفتگو بہت کی. تو پھر جو ہے اپنا تبلیغی جماعت والے، وہ تو سیاست میں نہیں آتے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بٹ صاحب آخری سوال، عمران خان اور پاکستان آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دونوں پاکستان زندہ باد. عمران خان شکریہ بٹ صاحب، آپ نے وقت عنایت کیا اور بڑی جستجو تھی آپ کو یہاں تک لانے میں، اور آج میں نے کہا کہ آج تو آپ کو نہیں جانے دینا، اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے وقت دیا. اور ہماری آڈینس اکثر یہ کہا کرتی تھی
کہ بٹ صاحب سے بھی آپ ملاقات چلے کریں. بڑی بڑی مہربانی. مہربانی صاحب, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.